بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ حضرات محترم، آج میں شفائی بول کے توسط سے آپ کے سامنے اپنے مرشد حضرت اقدس شیخ الوظائف حکیم طارق محمود چغتائی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا مختصر سا تعارف کروانا چاہوں گا۔ حضرت حکیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ادویات سے زیادہ ان کے وظائف مشہور ہے۔ قرآنی آیات اور مسنون دعاؤں اور اسماء حسنہ کے ایسے لاجواب وظائف جو صدیوں سے ہر مسلک کے اکابر اور اسلاف کے آزمودہ دنیا اور آخرت کی مشکلات سے وہ نکلنے کے لیے بہت تیر بہدف تھے۔ عاملین حضرات یا تو ان کو سینے میں چھپا کر دنیا سے رخصت ہو جانے کے عادی تھے، یا پھر مشکل میں پھنسے لوگوں سے من چاہی رقم وصول کرنے کے بعد کوئی ایک آدھ وظیفہ بتانے پر آمادہ ہوتے تھے۔ لیکن حضرت حکیم صاحب نے معاشرے میں پھیلتی ہوئی اس روایت کو توڑتے ہوئے اکابر اور اسلاف کی کتابوں کو کنگالا۔ لاکھوں لوگوں کے ہر دل عزیز میگزین ماہنامہ عبقری کے ذریعہ تمام مشکل کشا وظائف، روحانی عملیات، کن فیکونی طاقت رکھنے والے دعائیں اور اللہ والوں کے مجرب تعویذات ہر مالدار اور غریب شخص کی خدمت میں تحفے کے طور پر پیش کر دیے۔ مخلوق خدا کو آل رسول، اصحاب رسول، فقہاء، محدثین، علماء، اولیاء، صالحین سے منقول ایسے اعمال عنایت فرمائے جن کے اپنانے سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی زندگی وہ ان میں راحت خوشیاں بھر گئی۔ حضرت حکیم صاحب نے یہ اقدام وظائف کا، عملیات کا، لوگوں کو اللہ کے نام سے ہونے کا اقدام اس وقت اٹھایا جب کہ امت کو یہ سمجھانا انتہائی اس دور میں مشکل ہو گیا کہ نماز سے، اعمال سے، مصلی سے، اللہ سے دوستی لگانے سے مسائل حل ہوتے ہیں، کیونکہ اس دور میں لوگوں کا یقین صرف پیسے پہ بنا ہوا ہے۔ ہر شخص یہی سمجھتا ہے کہ اگر پیسے ہے تو مسائل حل ہوں گے، اگر اسباب ہے تو مسائل حل ہوں گے۔ پر حضرت حکیم صاحب نے لوگوں کے اس یقین کو بھی بدلا اور یہ بتا دیا کہ نہیں، مال سے مسائل حل نہیں ہوں گے، اعمال سے مسائل حل ہوں گے۔ اعمال کرنے پہ اگر یہ امت آئے تو ان کے بڑے بڑے مسائل اللہ حل کر دے گا۔ اگر ہم اعمال کو چھوڑ کر دنیاوی اسباب پہ یقین کر لیں گے تو ہمارے مسائل وہ دن بدن بگڑتے جائیں گے۔ جیسے کہ آج ہم خود دیکھ رہے کہ ہمارے مسائل مال سے بند نہیں رہے ہیں، بلکہ ہمارے مسائل مال سے مزید بگڑتے جا رہے ہیں، کیونکہ مسلمان کو اللہ جل جلالہ نے اپنے مسائل حل کرنے کے لیے اعمال عطا فرمائے ہیں۔ جناب میرے مرشد فرماتے ہیں کہ یہ مسنون اعمال پہ کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ یہ وقتاً فوقتاً اور جگہ جگہ پر ہمیں مسنون دعائیں کیوں بتائی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ ہمارے مسائل حل ہی مسنون دعاؤں سے ہوں گے، ہمارے مسائل حل ہی نماز سے ہوں گے۔ اور حضرت حکیم صاحب نے یہ قدم اس دور میں اٹھایا ہے جب امت کو یہ سمجھانا انتہائی مشکل ہو گیا کہ کس طرح جو ہے ہم ان کو یہ یقین دلائے کہ نماز سے مسائل حل ہو جاتے ہیں، قرآن پڑھنے سے مسائل حل ہو جاتے ہیں، اور وظائف کرنے سے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ حضرت حکیم صاحب نے معاشرے کے اندر روحانی طور پر بہت بڑا کردار ادا کیا اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کو اس طرف مائل کر دیا کہ آج وہ لوگ جو اپنے مسائل کے حل کے لیے در در جاتے تھے، آج حضرت حکیم صاحب کے توسط سے وہ صرف ایک در جاتے ہیں اور اسی در سے اپنے مسائل حل کر کے واپس آتے ہیں، اور وہ در اللہ کا در ہے۔ حضرت حکیم صاحب کے اس عمل سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کے دلوں میں حضرت حکیم صاحب کے جو ہے وہ ان کے دلوں میں عزت پیدا ہوئی اور وہ حضرت حکیم صاحب کی عزت کرتے ہیں۔ حضرت حکیم صاحب کو اللہ نے ساری دنیا میں مقبولیت اور محبوبیت عطا کر دی ہے۔ اسی مقبولیت اور محبوبیت کو دیکھ کر حضرت حکیم صاحب پہ رشک تو کیا جا سکتا ہے، پر ان سے حسد نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ حضرت حکیم صاحب للہ فی اللہ مخلص ہو کر مخلوق خدا کے خدمت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ وہ کام جو لوگ لاکھوں روپے لے کے
اور پھر کرتے تھے حضرت حکیم صاحب فی سبیل اللہ لوگوں کے وہ مسائل اللہ کے نام کے برکت سے حل کروا رہے ہیں، اور اللہ کا نام لوگوں کو دے کر یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ کے نام میں کتنی طاقت ہے۔ اگر آپ مزید جاننا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے نیٹ کے اندر حضرت حکیم صاحب کے درس سن کر دیکھیے، آپ کو مزید پتہ چل جائے گا، یا ماہنامہ عبقری ہر ماہ لے کر اس کو پڑھیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنے لوگ ماہنامہ عبقری سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔